یہ وعدہ ہوا اللہ کے ساتھ. اب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب اللہ نے اپنے نبیوں کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا، اپنے نبیوں کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا، ان سے خطاب فرمایا. وہ اجتماع عام تھا، یہ اجتماع خاص. وہ اجتماع عام، یہ اجتماع خاص. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں دنیا میں کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں گا، تم جاؤ گے میرے بندو تک میرا پیغام پہنچاؤ گے. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ کہ تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے. تم سب کے بعد آنے والا میرا آخری رسول تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہارا بھی رسول بن کے آئے گا. تمہاری نبوت پر اس وقت کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور آخر میں آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم رسولوں کو بھی ایمان لانا ضروری. آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا کہ ہوا اکمل بنوالیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا اکمل بنوالیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بخل نہ ہونے پائے. ہوا اکمل بنوالیہ، یہاں سے ادھر سے نہیں، ضمیر سے، میدے سے نہ. ہوا اکمل بنوالیہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا حامد ومحمد، ہوا ماجد وممجد، ہوا راشد ہوا مرشد. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ بھی، فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ وسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی. وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی. ہے اسی کا فیض جہان میں، ہے اسی کا فیض جہان میں. وہ نماز میں، وہ اذان میں، جس کے نام کے بغیر اذان بھی مکمل نہیں ہوتی، جس پر درود و سلام کے بغیر اس کی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی، وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا. موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول. غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نگاہوں نے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا کہ من قضا نحبہ ومن ینتظر، کون لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو گئے اور کون غازی بنے ہیں. جائزہ لیا تو ایک بوڑھا مجاہد نظر نہ آیا، سعد بن ربیع انصاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا میرے سعد کو دیکھو، شہید ہو گیا یا زندہ ہے، ذرا دیکھو نا. تو ایک مجاہد گنج شہیداں کی طرف چلا گیا جہاں شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں. وہاں جا کے کھڑے ہو کر پکارا، سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا. اب تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد ابن ربیع انصاری زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا. کسی اور کے لیے تو زندگی نہیں تھی، لیکن اگر محبوب نے یاد کیا ہے تو چند سانس باقی ہیں. وہ مجاہد دوڑ کے قریب آیا، دیکھا سعد ابن ربیع زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا ہے، لیکن چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے دولہا کا چمکتا. ہاں دولہا بھی سچا محفوظ دولہا. آج کل کے دولہے نا چوسی ہوئی گنڈیریاں. ہاں میں سچے دولہے کی بات کر رہا ہوں جو محفوظ با کردار ہوا کرتے ہیں. ان کے چہرے پہ روشنی، ان کے چہرے پہ سرخی ان کے کردار کا پتہ دیتی ہے. آج تو دولہے کو دیکھو ایسے معلوم ہوتے جیسے لنگڑا آم چوس کے کسی نے پھینک دیا ہو. چہرہ چمک رہا ہے ہاں دولہا کی طرح. سعد ابن ربیع فرماتے ہیں اس کو، نوجوان کو، مجاہد کو فرماتے ہیں جاؤ میرے آقا سے سلام عرض کرنا. اے کاش چل سکتا تو اپنی شمع پر پروانہ بن کر پہنچتا. چل نہیں سکتا ہوں، میرے آقا سے سلام عرض کرنا اور عرض کرنا اللہ کے محبوب آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارش سمندر دریاؤں ندی نالوں آبشاروں کے قطروں سے زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے زیادہ، ساری کائنات کے تمام اعداد سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوا اور سلام ہوا آپ پر کہ ہم مجاور تھے، آپ نے ہمیں مجاہد بنا دیا. ہم حلوائی تھے، آپ نے ہمیں شہدائی بنا دیا. ہم قبرستان والے تھے، پلیٹوں پہ جھومتے تھے، پلیٹوں پہ پلیٹیں سامنے آتی تو مست ہو جاتے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہاں پر کہ آپ نے ہمیں مرد میدان بنا دیا. ہم حلوائی تھے، آپ نے ہمیں شہدائی بنا دیا. ہم تعویذ فروش تھے، آپ نے ہمیں سرفروش بنا دیا. ہم ہر جائی تھے، ہم ہر جائی تھے، لات کا بھی سجدہ، منات کا بھی سجدہ، عزا کا بھی سجدہ، حبل کا بھی سجدہ، اللہ کا بھی سجدہ. ہم ہر جائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. اللہ کا بھی سجدہ. ہم ہر جائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. ہم بھی والے تھے، تو نے ہمیں ہی والا بنا دیا. ہم موت سے ڈرتے تھے، اللہ کی انگنت رحمتیں اور سلام ہوا پر کہ آپ نے ہمیں زندگی کا وہ راز بتایا کہ اب ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہم سے ڈرتی ہے. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. محفل صفا کیو، محفل صفا کیو، وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول.
صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، زندگی بھر جو عبد المجید شاہ صاحب سے کہیے یہ بھی اچھی چیز ہے، دل و نگاہ کی صفائی کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دل کی صفائی کے لیے یہ، اور معاشرے کی تطہیر کے لیے، اشرار کی صفائی کے لیے، آپ جو کتے کو کہیں تشریف رکھیے، اسے کیا پتا تشریف رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ زبان سمجھتا ہے۔ روس نے کون سی زبان سمجھی؟ یہی زبان سمجھی نا۔ اب انشاءاللہ دوسرے شیطان کی باری ہے جی، اب جمرہ عقبہ کی باری ہے۔ چھوٹے شیطان کی طبیعت صاف ہو گئی، اب بڑے شیطان کا آپریشن قریب ہے انشاءاللہ۔ سپر پاور بنا پھرتا ہے، پٹھے کا الو سپر پاور بنا پھرتا ہے، اتنے سے آدمی سے ڈرتا ہے، اتنے سے آدمی سے ڈرتا ہے، سپر پاور بنا پھرتا ہے۔ اور ایک بازاری عورت نے ذلیل کر کے رکھ دیا، سپر پاور ہے۔ وہ جس آدمی سے ڈرتے، وہ ایک زمانہ تھا جی، روم کی یہود و نصارہ کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، بچے سو رہا پتر صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے۔ آج کل امریکہ کی ماں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتی ہے وہ آ رہا ہے۔ اور کلنٹن صاحب تو اگر اس کے سامنے نام آ جائے تو کئی مرتبہ پتلون خراب ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ویسے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ تماشائی بنے رہو گے یا حلوائی ہو یا شیدائی ہو؟ ہاتھ اونچا کریں جو حلوائی ہیں۔ وہ تو ہم، ایک ہوتی ہے مجاہد کی نماز، ایک ہوتی ہے ہم جیسے غافل کی نماز۔ ہاں ہو جی، ہماری نماز کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر دایاں پاؤں نماز کے دوران کوئی جان بوجھ کے اٹھا لے تو قانون یہ ہے کہ تیری نماز گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ تقریباً دایاں پاؤں جان بوجھ کے اٹھا دے اگر کوئی تو نماز گئی۔ قانون کہتا ہے کیوں اٹھایا؟ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور مجاہد کے لیے یہاں روکا ہے تمہیں، یہ سمجھتے ہو؟ اب اٹھو تو پھر طبیعت صاف کرو تیری۔ اچھا، ہم جیسے غافلوں کے لیے تو یہ ہے کہ کیوں اٹھایا پاؤں، نماز کمزور ہو گئی۔ مجاہد کے لیے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ ایک صف یہاں کھڑی رہے اور ایک صف محاذ پر کٹی رہے، پھر وہ 2 رکعتیں یہ ادھر پڑھے اور وہ ادھر رہے، پھر وہ ادھر آ کر 2 رکعتیں پڑھیں، یہ ادھر رہے، یہ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، یہ پھر بھی نماز میں ان ہیں، ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ تمہارا ایک پاؤں اٹھانا بھی گوارا نہیں اور مجاہد کا آنا جانا بھی گوارا ہے۔ اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ مجاہد کی اذان یہ ہے کہ سوتوں کو جگا دیتی، مجاہد کی اذان سوتوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی سنی جا کے افغانستان میں مجاہد کی اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، سوتوں کو جگا دیتی۔ اور یہاں ملا
ملاوٹ کی ماری ہوئی اذان جب 7 سروں میں چھیڑتا ہے تو جاگتوں کو سلا دیتی. جس بے چین کو ساری رات نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی اذان سن کے گہری نیند سو جاتا. اللہ اکبر جیسے پرانے ٹرک کو سٹارٹ کیا جا رہا. اس دن اسی طرح کی ایک اذان شروع کی میرے ایک عزیز نے وہاں وزیر آباد. میں نے اس کی طرف دیکھا، جمعے کی اس کی خطبے کی اذان تھی، شروع ہوا نا اسی طرح. تو میں نے یوں دیکھا آنکھوں سے، فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیکنڈ میں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور اللہ آپ کو مجاہد بنائے. اجازت ہے دعا کر دوں؟ نہ دعا کرنے کی اجازت، میں آپ کو مجاہد بننے کی دعا نہ کروں؟ عجیب. نہیں، آپ کو مجاہد بننے کی دعا نہ کروں. اللہ آپ کو مجاہد بنائے، مجھ نکمے کو بھی مجاہد بنائے. اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے، مجھے بھی عطا کرے. اپنے لیے اونچی آواز میں، میرے لیے نیچی آواز. جہانگیرہ کے چالاکوں، ہاں زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی و رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت للعالمین، وہ آخری پیغامبر رحمت للعالمین ہے، آخری پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم. حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر. صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زمانے نے کئی کروٹیں لی، آئندہ بھی کروٹیں لیا کرے، لیکن ایمان ہے، یقین ہے، جو تو نے چراغ جلائے وہ نہیں بجھیں گے. قیامت تک تیری صداقت کا چراغ بھی روشن رہے گا، تیری عدالت کا چراغ بھی روشن رہے گا، تیرا جلایا ہوا شرافت کا چراغ بھی روشن رہے گا، شجاعت و ولایت کا چراغ بھی روشن رہے گا، بصیرت و حکمت کا چراغ بھی. کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا تو تم سب کے بعد
لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کے قیام سے آسمان کو بلندیاں ملیں گی، اس کے قعود سے دھرتی کو سکون ملے گا، اس کے تبسم سے ستاروں کو چمکنا ملے گا، اس کے پسینے سے گلشن کو مہکنا ملے گا، اس کے تکلم سے انادل کو چہکنا ملے گا۔ وہ اس کی جبین کو دیکھ کر میں والضحیٰ کہہ دوں گا، اس کی زلفوں کی مستی کو دیکھ کر واللیل اذا سجا کہہ دوں گا، اس کے لباس سے اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی جائیں گی۔ چادر اوڑھ کے آئے گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، کمبل اوڑھ کے آئے گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، باقی سب ذکر و عبادت کریں گے، کرنے دوں گا، لیکن اس کے ذکر و عبادت پر کہوں گا قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا۔ اپنا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو مجھے خوش کرنے کے لیے۔ تم سب کے بعد آئے گا میرا آخری رسول، تم سب کے بعد آئے گا میرا آخری رسول۔ اس کا پیامبر کہتا ہے، روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے قرۂ ارض کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے۔ ڈیوٹی ایسی تھی، آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کے پاس آیا ہوں، گیا ہوں، فرش تا عرش وزے، عرش تا فرش، آتا رہا جاتا رہا۔ قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے کائنات کے تمام حسینوں کو دیکھا، تمام جمیلوں کو دیکھا، قریب سے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا، لم ارى احدا احسن اجمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم۔ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، باقی جس حسین کو بھی دیکھا اس میں حسن تنہا تنہا ملا، کسی میں کوئی حسن کی ادا، کسی میں کوئی حسن کی ادا، کسی میں کوئی حسن کی ادا، لیکن جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو میں نے سب حسینوں کو اسی میں یکجا پایا۔ آفاق ہا گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ، آفاق ہا گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ، بسیار خوباں دیدہ اما تو چیز دیگری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہارے موقف کی تائید کرے گا، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی نبوت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو اور تعاون کا بھی وعدہ کرو۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء اور رسول نے وعدہ کیا، ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ، تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا اعلان بھی آج تیرے سامنے کرتے ہیں۔ آج نشہد ان محمدن رسول اللہ، نشہد ان محمدن رسول اللہ، اور اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں ہم اپنی امتوں کو کہتے جائیں گے، ہمارے بعد اللہ کا آخری رسول آئے گا جو قصر رسالت کی تکمیل بنے گا، جو قصر رسالت کی تکمیل بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا
اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس وعدے میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا ہوں۔